اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، رکوع نمبر 20، آیت نمبر 189 to 196۔ انشاءاللہ پہلے ہم اس رکوع کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر دین ول گو فار دا تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ آیت نمبر ہے 189۔ یسألونک، ٹھیک ہے، یا یسألونک، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا آ گیا، اونا پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے اونا یعنی سب۔ یسألونا میں روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام، سألا، سألا یعنی سوال کرنا، یا وہ وانون سب، سألا سوال کرتے ہیں، وہ سب سوال کرتے ہیں، کا یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کا یعنی آپ سے، ٹھیک ہے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ان یعنی بارے میں، متعلق، اباؤٹ، ان یہ پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، ان بارے میں، الاہلہ، ہا لام لام، ہلال، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہلال کہا جاتا ہے گھٹتے بڑھتے چاند کو، ٹھیک ہے، چاند کے بارے میں وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے گھٹتے بڑھتے چاند کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، قل جو ہے حکم امر ہے، کمانڈ ہے اور امپیریٹیو ہے، قل اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قل کہنا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، قل یعنی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ہیا، ہیا یعنی یہ کون، اہلہ، یہ جو ہیا کی ضمیر ہے اہلہ کی طرف آ رہی ہے، اور ہیا جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے، ہیا مطلب وہ، یعنی وہ چاند، مواقیت، واو قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وقت سے بنا ہے، مواقیت وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، یعنی مواقیت ہے اوقات ہیں، للناسی اور یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، مواقیت اوقات، مواقیت انڈیکیٹرز ہیں، یعنی کہ ایک ذریعہ وقت کو پہچاننے کا ایک پیرامیٹر ہے، مواقیت اوقات ہیں، للناسی لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے لی یعنی لیے، اور الناس نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، ناس یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے گھٹتے بڑھتے چاند کے بارے میں، ان یعنی بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، ہیا وہ یعنی وہ چاند، مواقیت اوقات ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، کس چیز کے لیے ہے اوقات، ان مواقیت للناسی والحج، و اور یہ وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، الحج ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، حج کا روٹ ورڈ ہے، ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے، اور الحج جو ہے یہ یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے، ال سے آ رہا ہے، جس میں بھی ال لگا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وا اور الحج، حج ہے یعنی حج کا پتہ کرنے کا کے اوقات ہیں، و اور پھر سے حرف عطف ہے، و اور کنجنکشن ہے، وا یعنی اور، لیسا نہیں، اور نہیں، لیسا کا ہمیشہ میننگ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لکھ لیں آپ، لیسا اور لیست دونوں کا میننگ ہوتا ہے نہیں، جیسے ہم اور بھی ورڈز کے اکراس آ چکے ہیں، لا آ چکا ہمارے پاس، لم آ گیا، لیسا آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے الفاظ کے میننگ ہوں گے نہیں، وہ اور لیسا نہیں، البر، اب یہ بر لفظ ہم نے 177 میں بھی پڑھا تھا، آیت البر میں، ب ر اس کا روٹ ورڈ ہے، بر، بر یعنی نیکی، اور و اور لیسا نہیں، البر نیکی، بی ان بی کے، بی ان تاکہ، یہ کہ، ٹھیک ہے، بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ان یہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، دیٹ یہ کہ، تا تو، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ تا یا
اور اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے, تاتو یعنی یہ یہاں پر یا تا جو ہے یتان کا تا ہے, تا مطلب تم. واو الف آ گیا, واو الف پلورل کے لیے ہوتا ہے, جمع کے لیے ہوتا ہے. واو الف یعنی سب, تا تم, واو الف سب, حمزہ تا یا آؤ. ٹھیک ہے, تم سب آؤ. تو ہم اس کو بریک کریں گے. تا یعنی تم, اور واو الف پلورل کے لیے جمع یعنی سب, اور حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور حمزہ تا یا میں یا جو ہے اس کے اندر حرف علت ہے. ایکچولی حمزہ بھی حرف علت ہے, تو حمزہ تا یا, تو یہ جو یا ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا بیکاز وہ حرف علت ہے. تو 3 حرف علت ہوتے ہیں, حمزہ, واو اور یا. یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں, یعنی حرف علت ہوتے ہیں, اور علت کا مطلب ہوتا ہے کمزور. تو ان کو یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں, کبھی واو کی جگہ الف, الف کی جگہ یا, اس طرح سے, اور کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں حمزہ تا رہ گیا بٹ دیر از نو یا. تو اتا سوری آؤ, اور یہ کہ اور نہیں, وہ اور لیسا نہیں, البرا نیکی, بھی ان یہ کہ, بھی یہ ان کے, تاتو تا تم, واو الف سب, حمزہ تا یا آؤ, یہ کہ تم آؤ, البیوتا با یا تا, روٹ ورڈ ہے اس کا با یا تا, بیت, بیت یعنی گھر, اور بیوت اس کا پلورل ہے گھروں. ٹھیک ہے, بیوتا گھروں میں, من ظہورہا, من حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے, اور بیوت بھی یہاں پر اسم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ناؤن ہے. ال آ رہا ہے دیکھیں اس میں بھی, البیوت یعنی گھروں میں. من پرپوزیشن ہے, حرف جر من یعنی سے, ظہور زوئے ہا را, اس کا روٹ ورڈ ہے زو ہا را. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ, بیک. ٹھیک ہے, اور ظہور یعنی بیک سائڈ, مطلب پیٹھوں کے پیچھے سے. ٹھیک ہے, ظہور ایکچولی میں تو پیٹھ کو کہا جاتا ہے, بیک کو کہا جاتا ہے, یعنی گھروں کے پیچھے سے, یہاں پر اس سینس میں لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, زوئے ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے, اور ظہر کا پلورل ہے ظہور. ہا اس کے, اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بیوت کی طرف جا رہی ہے بیکاز بیوت جو ہے فیمنن ہے, اسی لیے ہا آ رہا ہے. اگر یہ بیوت میسکولن ہوتا تو ہو آتا. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ہو میل کے لیے ہوتا ہے اور ہا فیمیل کے لیے ہوتا ہے, تو یہاں پر میسکولن نہیں ہے, بیوت فیمنن ہے, اسی لیے ہم ہا کا استعمال یہاں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیوت یعنی بیوت, ظہورا بیوتی, اس طرح سے ہوگا ترجمہ, اس کے پیچھے سے. ہاں اس کے یعنی گھروں کے, ظہور پیچھے, من سے گھروں کے پیچھے سے, اس کے پیچھے سے. اچھا, من جو ہے حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, اسی لیے ہم کیا کریں گے جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو آگے کا ورڈ پہلے پڑھ لیتے ہیں, دین پیچھے کا لفظ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے. اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم سب آؤ گھروں میں اس کے پیچھے سے, اس کے بیک سائڈ سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, اور حرف عطف ہے, اور, لیکن لیکن, اور لیکن, البرّ را, دوبارہ سے آ رہا ہے ورڈ البرّ نیکی. ہم الحمدللہ آیت بر پڑھ چکے ہیں, بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. ٹھیک ہے, برورا بر نیکی, اور لیکن نیکی, من اتقا, من جو. ٹھیک ہے, من کا مطلب ہوتا ہے جو, ہو, the one who, من جو, اتقا, واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے, واو قاف یا, وقا یعنی جو تقوی اختیار کرے, جو پرہیزگار ہو, جو تقوی والا ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو, جو پرہیزگار ہو. اور لیکن نیکی ہے, اس نیکی تو وہ ہے جو پرہیزگار ہو, نیک تو وہ ہے جو پرہیزگار ہو. تو و حرف عطف کنجنکشن, و یعنی اور, اتو آؤ, اور تو یعنی آؤ, واو الف آ گیا پلورل ہے, واو یعنی واو الف یعنی سب, تم سب. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اس کا, آؤ. ٹھیک ہے, اور تم سب آؤ, یہاں پر کمانڈ ہے, حکم امر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اور تم سب آؤ,
البیوتا گھروں میں، با یا تا روٹ ورڈ ہے اس کا، گھروں میں، من ابوابہا من سے، پریپوزیشن ہے من سے، ابواب باب کا پلورل ہے، با الف با باب، باب یعنی دروازہ، ٹھیک ہے، اور ابواب اس کا پلورل ہے دروازے، ابواب اس کا پلورل ہے دروازے یعنی جمع ہے، ٹھیک ہے، من سے ابواب دروازوں، ہا اس کے، پھر سے ہا کی ضمیر بیوت کی طرف جا رہی ہے، اس کے دروازوں سے، اور آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے، الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز من جو ہے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اس لیے آگے کا پڑھ لیں گے، دین پیچھے کا پڑھا جائے گا، حرف جر پڑھا جائے گا، اور تم سب آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے، واتقو، پھر یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، وہ حرف عطف واو یعنی اور، اتقو واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف یعنی سب، تم سب، واو قاف یا وقا یعنی تم سب ڈرو، تم سب پرہیزگاری اختیار کرو، اور واو الف تم سب، اتقو ڈرو، اب یہ بھی حکم ہے، کمانڈ ہے، اللہ اللہ سے، اور تم سب ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، لعل پرہیپس شاید کے، تاکہ، لعل شاید کے مشبہ بالفعل ہے، خیر اتنی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا یہ کیا ہے، گرامر میں ہم پڑھ لیں گے، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کے، تاکہ، لعل شاید کے یا تاکہ، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یو آل، perhaps you all، شاید کہ تم سب، تاکہ تم سب، تفلحون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، یتان یعنی ایک مرتبہ ہم یتان دیکھ لیتے ہیں، یا تا الف نون یتان، یتان یعنی کیا ہوتا ہے؟ یا کا مطلب وہ، واو یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم، ٹھیک ہے، وہ، تم، میں، ہم، تو یا سے اگر مضارع شروع ہوتا ہے، امپرفیکٹ ٹینس شروع ہوگا، یا کا ترجمہ ہم وہ لے لیں گے، تا سے شروع ہوگا تم لے لیں گے، الف سے شروع ہوگا میں لے لیں گے ترجمہ، اور نون سے شروع ہوگا تو ہم ترجمہ لے لیں گے، ٹھیک ہے، سم ٹائمز کبھی کبھی تا کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آئے گا تب ہم دیکھیں گے، ابھی یہاں پر دیکھیں کیا آ رہا ہے، تفلحون، تا سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ، تو تا یعنی تم، تفلحون تا تم، اونا آ گیا، اونا یعنی تم سب، اونا پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، تو دو ورڈ آ گئے ہمارے پاس، واو الف اور واو نون، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع یعنی پلورل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تا تم، واو نون سب، ف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، درمیان میں ف لام ہا، فلاح، فلاح یعنی کامیاب، ٹھیک ہے، تا تم واو نون سب، فلاح فلاح پا جاؤ، تاکہ تم سب، شاید کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ یا فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے، تا تم واو نون سب، فلاح فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم سب فلاح پانے والے ہو جاؤ، کامیاب ہونے والے ہو جاؤ۔ اب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یسألونکا، یا وہ واو سب، سألا سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، اباؤٹ، اہلا چاند کے بارے میں، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، کیا وہ یعنی وہ چاند، مواقیت اوقات ہیں، مطلب ٹائم کے لیے ایک میجرمنٹ ہے، مواقیت اوقات ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، لی جو ہے نا یہ کامن ہے فار ناس اینڈ حج، اسی لیے یہاں پر لی کے بعد الناسی آ رہا ہے اور الحجی آ رہا ہے، اوکے، تو ہم نے جو پریپوزیشن گرامر میں پڑھا ہے اس سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لی کیا کرتا ہے، یہ پریپوزیشن کیا کرتے ہیں، آگے آنے والے کو زیر دے دیتے ہیں، تو للناسی، للحجی، اس طرح سے، اوکے، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں، ولیسا اور نہیں، البرا نیکی، بِأَن کہ یہ کہ، تَأْتُو تم سب آؤ، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا اس کے پیچھے سے، اس کے بیک سائڈ سے، گھروں کے بیک سائڈ سے،
वलाकिन ना, और लेकिन, अलबिर्रा नेकी, मन इत्तका, वलाकिन ना और लेकिन, अलबिर्रा नेक, मन इत्तका जो तकवा इख्तियार करे, जो अल्लाह से डरे, जो डरे, ठीक है, जो परहेजगार हो जाए। व तू और तुम सब आओ, अलबुयूता घरों में, मिन अबवाबिहा उसके घरों दरवाजों से, वत्तकू और तुम सब डरो, और तुम सब तकवा इख्तियार करो, अल्लाह अल्लाह का, लअल्लकुम शायद कि तुम, ताकि तुम, तुफलिहून तुम सब फलाह पा जाओ, तुम सब कामयाब हो जाओ। ठीक है, अब जस्ट हम तर्जुमा करते हैं, आप लोग देखें। वो सब सवाल करते हैं आपसे चांद के बारे में, आप फरमा दीजिए वो तो औकात हैं, वो तो टाइम के पैरामीटर्स हैं लोगों के लिए, यानी वो चांद जो है वक्त बताने का जरिया है लोगों के लिए और हज के लिए, और नहीं है नेकी ये कि तुम आओ घरों, तुम सब आओ घरों में उसके पीछे से, वलाकिन्ना और लेकिन नेकी जो तकवा इख्तियार करे, और नेक वो है जो तकवा इख्तियार करे, और तुम सब आओ घरों में उसके दरवाजों से, और तुम सब डरो अल्लाह से, ताकि तुम सब, शायद कि तुम सब फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन विल टेक आफ्टर वर्ड टू वर्ड इंशाल्लाह। आयत नंबर 190, 190 सूरह बकरा, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह। अब देखें यहाँ पर आ रहा है वाव, पहले तो वाव, वाव आप लोगों को पता हो गया, वाव हरफ आतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और। क़ातिलू, क़ातिलू इसका रूट वर्ड है क़ाफ ता लाम, क़ाफ ता लाम, क़तला यानी कत्ल करना। अब यहाँ पर लेकिन क़तला नहीं है, इट इज क़ातला, तो याद रखें जब आएगा क़तला और कतला में फर्क है, ठीक है, कतला, कतला यानी टू किल, और क़तला मतलब टू फाइट। ठीक है, जब भी काफ के बाद अलिफ आ जाएगा तो कातला होगा, और कातला का मतलब होता है लड़ाई करना, जंग करना, किताल करना, जिहाद करना, और कतला का मतलब होगा टू किल, कत्ल कर देना। तो यहाँ पर पूरी तरह से जान ले लेना, कत्ल कर लेना, और क़ातला का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना या जंग करना। तो यहाँ पर आ रहा है जंग करने के माने में, यहाँ पर कत्ल करने के माने में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ आ गया है, औफ के बाद अलिफ आ गया है, तो यहाँ पर जंग करने के तर्जुमे में आएगा। ठीक है, तो क़ातला, क़ातलू, व और क़ातलू, क़ातिलू, व और क़ातिलू, काफ ता लाम रूट वर्ड है, कातिल जंग करो, वाव अलिफ आ गया प्लूरल, और जंग करो तुम सब, फी सबीलिल्लाही, फी में, ये फी भी हरफ जर है, प्रपोजिशन है, फी का मतलब होता है में, इन, सबील सीन बा लाम इसका रूट वर्ड है, ये भी इसम है, नाउन है, सबील यानी रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में, और तुम सब मुकातिला करो, और तुम सब जंग करो अल्लाह की राह में। अब देखिए प्रपोजिशन है, हरफ जर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और तुम सब जंग करो अल्लाह की राह में, अल्लजीना, अल्लजीना उन लोगों से जो, युकातिलूनकुम, युकातिलूनकुम, अब ये देखें या से शुरू हो रहा है, यतान का या है, या यानी वो, या यानी वो, ठीक है, और ऊना आ गया यहाँ पर दरमियान में, ऊना क्या है, प्लूरल, ऊना प्लूरल यानी सब, वो सब, और कातिलू फिर से आ गया, इसका रूट वर्ड है कौफ तालाम, लेकिन कौफ के बाद एक अलिफ आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जंग के बारे में हो रही है बात, कत्ल के बारे में बात नहीं हो रही है। या वो, वाव नून सब, कातिलू वो सब जंग करते हैं, कुम तुमसे, कुम जो है अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, कुम यानी यू ऑल, तुम सबसे, वो सब जंग करते हैं तुम सबसे, वला तातदू, व हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वा यानी और, ला हरफ नफी है, ला यानी नहीं, और नहीं, तातदू, ता यतान का ता है, ता यानी तुम, वाव अलिफ आ गया प्लूरल आ गया, वाव अलिफ यानी सब,
تم سب, عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا تعتدو و اور, لا نہیں, تعتدو تا تم, یتان کا تا ہے, تا یعنی تم. ٹھیک ہے, واو الف یہاں پر پلورل کے لیے آ جائے گا. واو الف اور واو نون ہمیشہ جمع کے لیے آتا ہے. تا یعنی تم, واو الف یعنی سب, عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. عدو یعنی حد سے بڑھنا. اور نہیں تم سب حد سے بڑھو یعنی سرکشی نہ کرو. اور نہ تم سب حد سے بڑھنا. انا بے شک, اللہ اللہ, انا ہمیشہ بے شک کے لیے آئے گا. ابھی اس سے پہلے ایک ورڈ آیا تھا ان, ٹھیک ہے, ان, ان, انا, انا سب کے الگ الگ ترجمے ہیں. انا یہاں پر بے شک کا ترجمہ ہوگا. اللہ اللہ, بے شک اللہ, لا نہیں, یہ بھی حرف نفی ہے, لا یعنی نہیں. یحبو, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ. حب, حب سے بنائے ہا با, با اس کا روٹ ورڈ ہے. حب یعنی محبت کرنا یعنی پسند کرنا. نہیں وہ پسند کرتا, بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا یا محبت کرتا. المعتدین, میم یہاں پر میم کا ترجمہ ہوگا والے کے لیے. اور عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ جو یہاں پر تعتدو ورڈ آیا ہے یہ وہی ورڈ ہے معتدین. عین دال واو روٹ ورڈ ہے اس کا, یعنی حد سے بڑھنا. اور اینا آ گیا, اینا یعنی سب, پلورل. ٹھیک ہے, تو تین ورڈ آ گئے پلورل کے لیے, واو الف, واو نون اور یا نون. سب کا ترجمہ ہوگا پلورل یعنی جمع. ٹھیک ہے, یہ تینوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر یہ آ گیا معتد, معتد تو یعنی حد سے بڑھنے والا, میم یعنی والا, اور اینا لگ گیا تو حد سے بڑھنے والے کر دیں گے ہم ترجمہ, کیونکہ یہ پلورل ہو گیا, جمع ہو گیا. حد سے بڑھنے والے. نہیں وہ سب محبت, سوری, بے شک, انا بے شک, اللہ اللہ, لا نہیں, یحب یا وہ, حب محبت کرتا یا پسند کرتا, المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. والوں کیوں کہہ رہے ہیں ہم, کیونکہ یہاں پر پلورل ہے, جمع کا صیغہ ہے. وقاتلو, اور تم سب مقاتلہ کرو اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں, ان لوگوں سے وہ سب, ان لوگوں سے وہ سب جو قتل کر, وہ سب جو مقاتلہ کرتے ہیں یعنی جنگ کرتے ہیں تم سے. ولا تعتدو, اور نہیں تم سب حد سے بڑھنا, بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے, وہ سب, ان لوگوں سے جو وہ سب جنگ کرتے ہیں تم سے. اور نہیں تم سب حد سے بڑھو, بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو. آیت نمبر 191. وَقْتُلُوهُمْ, اور حرف عطف ہے, یعنی اور, اقتلو. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ, اوف کے بعد الف نہیں ہے, وہاں پر آ رہا تھا قاتلا, اب یہاں آ رہا ہے ڈائریکٹلی قاتلا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ترجمہ قاتلا ڈائریکٹلی کل کے لیے آئے گا, یعنی ٹو کل, ٹو مطلب کسی کو قتل کر دینا, اس ترجمے میں آئے گا. واو, اور اقتلو یہ حکم امر ہے, کمانڈ ہے. قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور واو آ گیا پلورل کے لیے, واو یعنی سب, اور واو سب, اقتلو تم سب قتل کرو, ہم ان کو, ان سب کو, ہم یعنی تم سب, ہم یعنی ان سب. ٹھیک ہے, ان سب کو تم سب قتل کرو. حیثو, حیثو جہاں, جہاں کہیں, ثقفتموہم, پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں, قتلا قتل کرو, واو تم سب, ہم ان سب کو, اور قتل کرو تم سب انہیں, ان سب کو. واو دیکھیں, جب یہ جو واو نون یا واو الف ہوتا ہے, جب یہ کسی اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے واو الف,
تو اس کا نون یا الف جو ہوتا ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور صرف واو کی شکل میں یہ لکھا ہوا رہ جاتا ہے. تو یہاں پر واو الف ہی تھا لیکن یہ الف جو تھا یہاں سے غائب ہو گیا کیونکہ جو ہم ہے اس میں اٹیچ ہو رہا ہے. اور قتلا قتل کرو واو تم سب ہم ان سب کو حیثو جہاں کہیں ثقفتموہم ثقافہ اس کا روٹ ورڈ ہے ثقافہ ثقافہ یعنی پانا ٹھیک ہے ٹو فائنڈ ٹو فائنڈ یعنی پانا ثقافہ ثقف پاؤ تم آ گیا تم یعنی تم اور واو یعنی سب تم سب ہم ان کو جہاں کہیں پاؤ تم سب ان سب کو ٹھیک ہے. تو یہاں پر 4 ورڈ آ گئے. ثقف یعنی پانا ثقافہ روٹ ورڈ ہے اس کا ثقافہ پاؤ تم یعنی تم واو یعنی سب ہم یعنی ان سب کو تم سب پاؤ ان سب کو وَأَخْرِجُوهُمْ اور اس کا روٹ ورڈ ہے خرجا خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہے اخرجا تو اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا خرجا مطلب نکلنا بائی اٹ سیلف یعنی خود سے نکل جانا اور اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو یہاں پر ڈفرنس ہے خرجا اور اخرجا میں. جیسے ہم نے دیکھا قتلہ اور قاتلہ میں فرق ہے. قتلہ یعنی قتل کر دینا قاتلہ یعنی جنگ کرنا. اسی طرح خرجا یعنی نکلنا اور اخرجا یعنی نکالنا. کوئی کسی اور کو نکالے تو اخرجا ہو جائے گا ٹھیک ہے. اخرجا اور حرف عطف و یعنی اور اخرجو اخرجا نکالا واو ان سب نے ہم اخرجو سوری اور اخرجو یہاں پر حکم ہے را کے نیچے کسرہ ہے. اگر یہ اخرجا ہوتا تو یہ پاسٹ ٹینس ہوتا لیکن را کے نیچے کسرہ ہے زیر ہے اس سے پتا چل رہا ہے یہ یہاں پر حکم ہے کمانڈ ہے. اور اخرج نکالو واو تم سب پلورل کے لیے آ گیا واو تم سب خرجا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اخرجو نکالو واو تم سب ہم ان سب کو اور تم سب نکال دو ان سب کو من سے حرف جر ہے پرپوزیشن ہے من یعنی سے حیثو جہاں سے ان اخرجوکم. اب دیکھیں یہاں پر آیا اخرجو یہاں پر آ رہا ہے اخرجو را کے نیچے کسرہ ہے حکم ہے کمانڈ ہے. اخرجا را کے اوپر فتح ہے یہاں پر کیا ہے پاسٹ ٹینس ہے. اخرجو اخرجا نکالا ان واو آ گیا ان سب نے نکالا کم تم سب کو نکالا. ایک مرتبہ ہم اور بتاتے ہیں را کے نیچے کسرہ ہے زیر ہے تو یہاں پر حکم ہے کمانڈ ہے. یہاں پر را کے اوپر فتح ہے تو یہاں پر پاسٹ ٹینس ہے فعل ماضی ہے. انہوں نے تمہیں پاسٹ ٹینس میں یعنی ماضی میں تمہیں نکالا تھا یعنی مکہ سے تمہیں نکال دیا تھا ٹھیک ہے. اور اخرجو تم سب نکالو ہم ان سب کو من سے حیثو جہاں سے اخرجا نکالا واو ان سب نے کم تم سب کو نکالا تھا ان سب نے. والفتنتو اور الفتنہ فتنون اس کا روٹ ورڈ ہے فتن یعنی فتنہ. اشدو شدید کا سپرلیٹو ڈگری ہے اشد. جیسے ہم کہتے ہیں کبیر سے بنتا ہے اکبر کبیر یعنی بڑا اکبر یعنی بہت بڑا شدید یعنی سخت اور اشد یعنی بہت سخت ٹھیک ہے بہت زیادہ ورس ٹھیک ہے بدترین. اشد شین دال اس کا روٹ ورڈ ہے اشد بہت زیادہ سخت ہے بہت زیادہ شدید ہے. من القتل من حرف جر ہے پریپوزیشن ہے من یعنی سے. یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری میں شدید سے بنتا ہے اشد. جیسے کبیر سے بنتا ہے اکبر ویسے کثیر سے بنتا ہے اکثر صغیر سے بنتا ہے اصغر ویسے ہی شدید سے بنتا ہے اشد. جہاں پر روٹ لیٹر ڈبل ہوتا ہے نا تو وہاں پر تشدید آ جایا کرتی ہے ٹھیک ہے. شدید میں 2 دال ہیں تو اسی لیے اشد آ رہا ہے. والفتنہ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے زیادہ شدید ہے من القتل قتل سے من سے قتل یعنی قتل. ولا تقاتلوہم اور لا نہیں حرف جر ہے اور حرف نفی ہے اور نہیں تقاتلو تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم واو یعنی سب تم سب قاتلا
دیکھیں اب یہ بھی قتلہ نہیں ہے، قاتلہ ہے. کیسے پتا چلا قاتلہ ہے؟ کہ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر یعنی سٹینڈنگ فتحہ ہے. سٹینڈنگ فتحہ بھی الف کی ہی برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قاتلہ یعنی جنگ کرنا، قتل کرنا نہیں. اور نہیں تم سب مقاتلہ کرو یعنی جنگ کرو، جہاد کرو، ہم ان سب سے. اور نہیں تم سب مقاتلہ کرو، جنگ کرو ان سے، عندہ پاس، قریب، المسجد الحرام، مسجد سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. سجدہ سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، حرم کی بات ہو رہی ہے. مسجد حرام کے پاس، المسجد الحرام، حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. حرمت والی مسجد یعنی مسجد حرام، اندہ یعنی پاس. مسجد حرام کے پاس تم ان سے جنگ نہ کرو. اور نہیں تم سب جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ، یقاتلوکم یا وہ، واو سب، یہ واو پلورل ہے، واو الف ہی تھا لیکن یہ واو ہو گیا کم کی وجہ سے، کم اٹیچ ہو رہا تھا اس لیے واو الف ڈراپ ہو گیا. یا وہ واو سب، قاتلہ مقاتلہ کریں یا جنگ کریں، کم تم سے، فی ہی، فی حرف جر ہے، فی یعنی میں، ہی یعنی اس میں. اس میں کس میں؟ مسجد حرام میں. ہی کی جو ضمیر ہے مسجد حرام کی طرف جا رہی ہے، اس میں وہ سب جنگ کریں تم سے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر، ان اگر، فَإِن پھر اگر، تو دیکھیں ان آ گیا، ان یعنی کہ، ان آ گیا، ان یعنی اگر، ان یعنی اگر اور ان یعنی کہ، تو دونوں میں ڈفرنس ہے. ان یعنی اگر اف، ان یعنی کہ دیٹ. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا ان یعنی اگر. ان اگر، پھر، بھی کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. پھر، ان اگر، پھر اگر، قاتلوکم، قاتلو قاف تا لام روٹ ورڈ ہے، قاتلہ یعنی لڑنا، جنگ کرنا. قاتلو وہ سب مقاتلہ کریں، وہ سب جنگ کریں، کم تم سب سے، وہ سب لڑیں تم سب سے. فقتلوہم، پھر، اقتلو قاف تا لام. اب یہ ڈائریکٹ ہے، یہاں پر مقاتلہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ڈائریکٹ قتل کی بات ہو رہی ہے. پھر، اقتلو قاف تا لام قتل کر دو، واو ان سب کو. پھر، قتلہ قتل کرو، واو تم سب، ہم ان سب کو، اور تم سب بھی قتل کر دو ان سب کو. کذالکا، کذالکا ایسے ہی، اسی طرح. کذالکا اسی طرح، یہ ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے. کا اور ذالکا، کذالکا ملا کر کذالکا اسی طرح. جزا، جزا یعنی بدلہ، یعنی ان کا ریوارڈ. جزا ہے، بدلہ ہے، الکافرین، کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، کفرا کافر. کافر فاعل پیٹرن پر ہے، کافر یعنی کفر کرنے والا. اور اینا لگ گیا، اینا لگنے سے پلورل ہو گیا، جمع کا صیغہ بن گیا، کفر کرنے والے. ٹھیک ہے، والا سے والے ہو گیا. اور فاعل پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ڈوئر کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے. فاعل یعنی فیل کرنے والا، کام کرنے والا. قاتل قتل کرنے والا. اسی طرح کافر کفر کرنے والا، اور اینا لگنے سے وہ والے ہو جاتا ہے، پلورل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جزا ہے، جزا ہے یعنی بدلہ ہے کافروں کا، انکار کرنے والوں کا. اب ہم اس پوری آیت کو پڑھیں گے، اس کو ایک مرتبہ. اور تم سب مقاتلہ کرو، اور سوری اب یہاں پر دیکھیں قتلہ ڈائریکٹ ہے تو ہم قتل کا ترجمہ کریں گے، مقاتلہ یعنی جنگ کا ترجمہ نہیں کریں گے. اور تم سب جنگ کرو ان سے جہاں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تم سب قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ، تم سب پاؤ ان کو. اور اخرج یعنی نکال دو، اور نکال دو تم سب انہیں وہاں سے جہاں سے نکالا ان سب نے تم کو، تم سب کو. اور فتنہ تو زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے قتل سے. فتنہ تو زیادہ سخت ہے قتل سے. اور نہیں تم سب جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ وہ سب جنگ کرنے لگے تم سے اس میں، یعنی مسجد حرام میں. پھر اگر
وہ سب جنگ کریں تم سے تو قتل کرو تم سب انہیں، اسی طرح جزا ہے یا اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. ٹھیک ہے، اب ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں ایک مرتبہ. اور تم سب قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ انہیں، اور نکال دو تم سب انہیں جہاں سے نکالا ان سب نے تم کو، اور فتنہ تو شدید ترین ہے، سخت ترین ہے قتل سے. اور نہیں تم سب لڑو، جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ وہ سب جنگ کرنے لگے تم سے اس میں مسجد حرام میں، پھر اگر وہ سب جنگ کریں تم سے تو قتل کرو تم سب انہیں، اسی طرح جزا ہے اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. نیکسٹ آیت پر آتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت نمبر 193. اور قاتلو، دوبارہ سے وہی لفظ آ رہا ہے قاتلو، اور قاتلو مقاتلہ کرنا یعنی جنگ کرنا، اور یہ بھی حرف عطف ہے، اور قاتلو جنگ کرو ہم ان سے، اور تم سب، اور واو آ رہا ہے پلورل کے لیے، اور تم سب جنگ کرو ہم ان سے، حتی یہاں تک کہ، اور قاتلو جنگ کرو مقاتلہ کرو جہاد کرو، واو تم سب، ہم ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا نہیں، لا یعنی نہیں، حرف نفی ہے، لا یعنی نہیں، تکونا، اوکے 192 سوری 192 ہے، اٹ از 193. اوکے جزاک اللہ خیرا کثیرا. آیت نمبر 192. فَإِنِ انتہوا، پھر، ان اگر، پھر اگر، انتہو، نون ہا یا، اس کا روٹ ورڈ نہیں یعنی باز آ جانا، رک جانا، یعنی اپنے آپ کو روک لینا. انتہو، واو الف آ گیا، واو الف یعنی پلورل ہو گیا، انتہو وہ سب انتہا پکڑ لیں یا باز آ جائیں یا رک جائیں. پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، وہ سب رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر، انا بے شک، اللہ غفور الرحیم، غفر اس کا روٹ ورڈ ہے، غفور فعول پیٹرن پر ہے، یہ بھی ایگزیجریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مبالغہ کے لیے. غفور بہت بخشنے والا. ٹھیک ہے، غین فرا اس کا روٹ ورڈ ہے. غفرا بخشنے والا، اور رحیم فعیل پیٹرن پر ہے، فعیل یعنی رحما اس کا روٹ ورڈ ہے، رحمیم رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ رحیم بھی ہے، ایگزیجریٹڈ ہے یعنی کہ اس میں مبالغہ ہے. تو فعول پیٹرن اور فعیل پیٹرن دونوں ایگزیجریشن کے لیے یعنی مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جو فعیل پیٹرن ہے اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے یعنی کہ دوام، کنٹینیوٹی، مطلب وہ چیز جاری رہتی ہے، تسلسل ہوتا ہے اس میں. فعول اور فعیل یہ دونوں میں مبالغہ ہے، یعنی وہ جو صفت ہے، وہ جو بھی صفت ہوگی وہ کیسی ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں ہوگی، بھرپور تعداد میں ہوگی، یعنی ایگزیجریٹڈ ورژن ہوگا اس روٹ لیٹر کا. تو غفرا معاف کرنا، غفور بہت معاف کرنے والا، رحمہ رحم، رحیم بہت رحم فرمانے والا. پھر اگر پھر اگر انتہو وہ سب باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 193 کی طرف. آیت نمبر 193. وَقَاتِلُوهُمْ، اور دیکھیں بار بار یہ ورڈ آ رہا ہے، قاتلہ، قاتلو اور قتلو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھ لیں. قتلہ ڈائریکٹ آئے گا تو اس کا مطلب ہے قتل کر دینا، ٹو کل، اور قاتل آئے گا تو مطلب جنگ کرنا. اور قاتلو پھر سے الف کے ساتھ آ رہا ہے، قوف کے بعد الف ہے یا کھڑا زبر ہے، تو
اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جنگ کی بات ہو رہی ہے، قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ اور واو الف تم سب، قاتلا مقاتلہ کرو، جنگ کرو، ہم ان سب سے. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہم یعنی وہ سب، ان سب سے، حتی یہاں تک کہ، لا تکونا لا نہ نہیں، تکونا رہ جائے. اب دیکھیں یا، اب ہم نے آپ کو بتایا یتان کا مطلب ہوتا ہے، یتان میں تا کا مطلب ہوتا ہے تم، لیکن یہاں پر یتان میں تا کا مطلب ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشن میں آتا ہے. تا کا مطلب ہے وہ کا ترجمہ آ رہا ہے، اور یہ فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے، شی کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو تا کا ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ لا نہیں، تکونا، تو اب یہاں پر ہم تا کا ترجمہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹلی ہم آگے کے ورڈ سے اس کو ملا لیں گے. وہ حتی یہاں تک کہ، لا نہیں، یا اب یہ تا آ گیا تو ہم اس کا ترجمہ یہاں پر وہ کریں گے، وہ، اور نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کونا، کاف واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے نہیں رہے، نہیں رہ جائے، فتنہ، فتح نون، اس کا روٹ ورڈ ہے فتنہ، یعنی جو بھی فتنہ برپا ہو رہا ہے، یعنی کہ شرک، دنیا میں شرک اور کفر باقی نہ رہے. وقاتلہم، اور ان سب سے مقاتلہ کرو، جنگ کرو، حتی یہاں تک کہ، لا تکونا نہ رہ جائے، فتنہ یعنی فتنہ، و یکونا، و اور یکونا، یا یعنی یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، کونا ہو جائے، کاف واو نون. یہ جو کونا ورڈ ہے نا، یہ روٹ لیٹر ہے، اس کا کبھی ترجمہ ہونا آتا ہے، کبھی رہنا آتا ہے، کبھی ہے آتا ہے، کبھی تھے آتا ہے. جیسے بھی کانٹیکس ہوگا اس کے مطابق یہ ترجمہ ہوگا. جیسے ہم بی کا ترجمہ دیکھتے ہیں نا، بی کا ترجمہ کیسے تبدیل ہوتا رہتا ہے، ویسے کونا کا بھی ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پر آ رہا تھا یہاں تک کہ نہ رہ جائے فتنہ، اب یہاں پر ہو جائے کا ترجمہ ہو رہا ہے. وہ اور یکونو، یا وہ، کونو ہو جائے، وہ کون، الدین، الدین یعنی دال یا نون، اس کا روٹ ورڈ ہے دین. اب یہاں پر دیکھیں ال لگا ہوا ہے، تو کسی بھی چیز کو عام سے خاص کرنا ہوتا ہے، ڈیفینیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ معرفہ بنانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے. تو ال پلس دین، تو خاص دین. تو خاص دین کون سا ہے، یہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. یکونو اور یکونو، وہ ہو جائے، الدین یعنی دین اسلام، للہ، لی لیے، حرف جر، لی یعنی لیے، پریپوزیشن ہے، اللہ، اللہ اسم ہے، ورڈ اللہ اسم ہے، اللہ کے لیے ہو جائے دین، اور ہو جائے دین خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انتہو، یہ پھر سے دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے، پھر، ان اگر، انتہو، واو الف وہ سب، پلورل کے لیے آ گیا واو الف یعنی سب، انتہو نون ہا یا روٹ ورڈ ہے اس کا نہیں، نہیں یعنی رک جانا، کسی چیز کو نہیں کر دینا ہے، باز آ جانا، رک جانا، انتہا کر دینا کسی چیز کی. اور پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، رک جائیں، فلا عدوان، پھر لا نہیں، عدوان عین دال واو، اس کا روٹ ورڈ ہے عدوان، سرکشی نہیں. پھر اس کے بعد نہیں کوئی سرکشی، پھر اس کے بعد سرکشی نہیں کرنی ہے، پھر اس کے بعد حد سے نہیں بڑھنا ہے. فلا عدوان، پھر نہیں عدوان، سرکشی، یعنی اس کے بعد سرکش نہیں ہونا ہے، اس کے بعد حد سے نہیں بڑھنا ہے ان کے معاملے میں. اللہ سوائے، ایکسپٹ، ٹھیک ہے، اللہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے یہ پارٹیکل استعمال کیا جاتا ہے. اللہ سوائے، علی الظالمین، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن علی یعنی پر، اور ظالم، ظالم آ گیا، جیسے کہ ابھی آیا تھا فاعل کافر، فاعل پیٹرن پر کافر آیا، فاعل ہی پیٹرن پر ظالم آتا ہے. ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اور اینا لگ گیا، اینا کا مطلب ہے پلورل جمع، ظلم کرنے والے، صرف ظلم کرنے والوں پر. اور تم سب جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، اور ہو جائے، یہاں پر دیکھیں رہے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہاں پہ ہونے کا ترجمہ آ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ پونا، یہ جو کاف اور نون روٹ لیٹر ہے، اس کا ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، دین اسلام صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ سب انتہا یعنی باز آ جائیں، تو نہیں سرکشی، تو سرکشی نہ کرو، اور سوائے
ظالموں پر. تو سرکشی تو نہیں کوئی سرکشی سوائے ظالموں پر. تو ظالم ہی پھر کیا ہے؟ وہ سرکشی کرتے تو پھر ان کا تم نے بدلہ دینا ہے. اور تم سب جنگ کرو یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین حق خالص اللہ کے لیے. پھر اگر وہ سب باز آ جائیں تو نہیں سرکشی سوائے ظالموں پر. آیت نمبر 194. الشہر الحرام بالشہر الحرامی. شین حرا اس کا روٹ ورڈ ہے. شہر یعنی مہینہ اور حرام یعنی حرمت والا. حرمت کا مطلب ہوتا ہے حرام کا مطلب حرام، یعنی اس کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جنگ کرنا منع ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام کہا جاتا ہے. اسی لیے مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مسجد میں اس حرم میں جنگ کرنا، جنگ و جدل کرنا سب حرام ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے شہر حرام، تو شہر حرام یعنی مہینہ، حرمت والا مہینہ. اب 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں جس کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا یہ حرام ہے، اسی لیے اس کو شہر حرام یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. الشہر الحرامی حرمت والا مہینہ. بی سے حرف جر ہے، پریپوزیشن بی یعنی سے. الشہر الحرام حرمت والے مہینے سے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے سے یا پھر ہم بی کا ترجمہ بدلے کر دیتے ہیں تو زیادہ فٹ ہو جائے گا. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، یعنی ان ایکسچینج آف دا منتھ آف حرمہ. حرمت والے منتھ کو کس سے ایکسچینج کیا جائے گا؟ حرمت والے منتھ سے ہی ایکسچینج کیا جائے گا. کس معاملے میں؟ الحرمات القصاص. قصاص ورڈ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، قاف صاد صاد. قصاص یعنی جان کا بدلہ لینا. تو قصاص کا ایکچولی میں مطلب میننگ ہوتا ہے بدلہ لینا، ٹھیک ہے. والحرمات، حرمات و اور حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور. حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. حرمت کا پلورل ہے حرمات. حرمت یعنی کہ جس میں حرام ہے جنگ کرنا. حرمات یعنی جنگ کرنے والے وہ مہینے جس میں جنگ کرنا حرام ہے، تو یہ پلورل ہو گیا، جمع کا صیغہ ہے حرمات. اور الحرمات حرام حرمت والے مہینے کا کیا ہے؟ قصاص بدلہ ہے. والحرمات القصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، یعنی جس طرح جان کا بدلہ جان ہے اسی طرح حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ اس مہینے میں اگر جنگ کی ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. فمن پھر من جو پھر جو ایتدا عین دال واو روٹ ورڈ ہے. ایتدا یعنی حد سے بڑھنا. پھر جو حد سے بڑھے گا علیکم علی پر تم پر فاعتدو پھر ایتدو حکم دیا جا رہا ہے واو الف تم سب عین دال واو ایتدو تم سب بھی حد سے بڑھو. علیہ علی پر ہی اس پر جو بھی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو. بمثلی فمن پھر جو اعتدا حد سے بڑھے یا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدو پھر واو الف تم سب اعتدو یہ حکم ہے کہ تم سب بھی زیادتی کرو علیہ اس پر. علی حرف جر پریپوزیشن ہی یعنی اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن. تو متصل ہی یعنی وہ اس پر. بمثلی اسی برابر اسی کی مثال. میم تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے مثلی اسی کے برابر. ایکویویلنٹ ٹو دا جو بھی اس نے حد سے بڑھا ہے جو بھی اس نے سرکشی کیا اسی کے برابر بدلہ لیا جائے گا. بمثلی اسی برابر. ما جو اعتدا حد سے بڑا یا زیادتی کی علیکم تم پر. فمن پھر جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدو پھر واو الف تم سب اعتدو زیادتی کرو
علیہ زیادتی کرو یعنی زیادتی کا بدلہ لو، علیہ اس پر زیادتی کرو، بمثلی اسی برابر، ما جو اعتدا یعنی جو حد سے بڑا ہے، جو زیادتی کی ہے، علیکم تم پر، علا پر، کم تم پر، واتقو و اور واولف تم سب، واو قافیہ وقع یعنی ڈرنا، اور تم سب ڈرو اللہ اللہ سے، اور تم سب تقوی رکھو اللہ کا، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وعلموا و اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ حکم ہے، کمانڈ ہے، و اور واولف تم سب، عین لام میم علم رکھ لو یعنی جان لو، اور تم سب جان لو، ان اللہ انا کے اللہ اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے آیا تھا انا یعنی بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تو چاروں کے ترجمے الگ الگ ہیں۔ ان اور انا کا ترجمہ کہ ہے، دونوں کا سیم ہے، اور کبھی کبھی انا کا ترجمہ بے شک بھی آتا ہے، لیکن انا کا ترجمہ ہر حال میں بے شک رہے گا، سرٹنلی، انڈیڈ، ویریلی، شورلی، یہ سارے ترجمے ہوں گے انا کے۔ اب یہاں پر انا کا ترجمہ ہوگا کہ دیٹ، ان کا ترجمہ ہوگا کہ دیٹ، ان کا ترجمہ ہوگا اف اگر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں ورڈ ابھی ہماری آیتوں میں آ چکے ہیں، تو چاروں کا ترجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ان اگر، ان کے، انا کے، انا بے شک، ٹھیک ہے۔ وَعَلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کے اللہ، مع المتقین، مع ساتھ، ود المتقین، متقین پرہیزگاری میم والے، پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اینا آ گیا، اینا یعنی پلورل ہے، اونا، اینا اور او یہ ہمیشہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیشہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ، بشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بدلے، حرمت والے مہینے سے یا حرمت والے مہینے کے بدلے، والحرمات القصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، فمن پھر جو اعتدا حد سے بڑھے گا، زیادتی کرے گا، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو یا زیادتی کا بدلہ لو اس پر تم زیادتی کرو، بمثلی اسی برابر، ما اعتدا علیکم جو زیادتی کی ہے تم پر، واتقوا اور تم سب ڈرو اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کے اللہ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والا مہینہ، حرمت والوں کے مہینے کے بدلے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، پھر جو حد سے بڑھے گا تم پر یا جو زیادتی کرے گا تم پر تو تم زیادتی کرو اس پر، یہاں تک کہ پھر جو زیادتی کرے گا تم پر، پھر تم بھی زیادتی کرو اس پر، اسی کی برابر، اسی کی مثال جو زیادتی کی تم پر، اور تم سب ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نون فا قاف، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الف سے شروع ہوگا، انفاق، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، نفاق کا مطلب ہوتا ہے ہپوکریسی، ٹھیک ہے۔ نفاق اور انفاق میں فرق ہے، نفاق یعنی ہپوکریسی، منافقت، اور انفاق یعنی خرچ کرنا، یعنی ٹو گیو۔ تو یہ دیکھ لیں صرف ایک لفظ کی وجہ سے پورا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ، ان دا کاز آف اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ اور انفقو اور تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، یہاں پر بھی حکم ہے، کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے، وہ اور واولف تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی یعنی میں، سبیل سین با لام، سبل اس کا روٹ ورڈ ہے، سین با لام، سبیل یعنی راستہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا و اور لا نہیں، حرف نفی لا نہیں، تلقو تا تم، واولف سب، لام قاف یا، القا کرنا یعنی ڈال دینا، اور نہیں تم سب ڈال دو، ایدیکم، لام قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، لام قافیہ، اور نہیں تم سب ڈالو، تا جو ہے نا یہ یتان کا تا ہے، تا یعنی تم سب، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو یعنی سب،
اور لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، تو لام قاف یا میں لام ہے یہاں پر، قاف ہے یہاں پر، یا نہیں ہے، بیکاز یا کیا ہے، حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، تو ویک لیٹر کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے، ٹھیک ہے. تم سب ڈالو بی ایدیکم، بی کو، ایدی ہاتھ، ید کا پلورل ہے ایدی، یا دال یا روٹ ورڈ ہے اس کا، یا دال یا ایدی یعنی ہاتھوں، کم تم سب کے، اٹیچ پروناؤن کم یعنی تم سب کے ہاتھوں کو ڈالو، تم سب ڈالو اپنے ہاتھوں کو، تمہارے ہاتھوں کو، الت تہلکا، الا تک، طرف، ٹو، ٹوورڈز، الا حرف جر ہے، پرپوزیشن الا یعنی تک، التہلکا، تہلکا ہلاکت، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہلاکت کی طرف نہ اپنے ہاتھوں کو ڈالو، ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، ہلاکت یعنی ڈسٹرکشن، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، و احسنو، و اور، حسین نون، حسن اس کا روٹ ورڈ ہے، حسین نون، اور واو الف آ گیا تم سب، اور یہاں پر بھی کمانڈ ہے، حکم ہے، اور تم سب احسان کرو، اور تم سب نیکیاں کرو، اور تم سب حسن سلوک کرو، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، یحب یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ہے بابا روٹ ورڈ ہے اس کا، حب یعنی محبت، اور المحسنین، حسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، محسن احسان کرنے والا، حسن کرنے والا مطلب نیکیوں میں حسن ہو اس کی، اور اینا پلورل کے لیے آ گیا، وہ سب وہ، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو یعنی نیکی کرنے والوں کو، اور تم سب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا اور نہیں، ان تلقو اور نہیں تم سب ڈالو، بِأَيْدِكُمْ تمہارے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت میں، یا ہلاکت کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھاؤ، اور تم سب احسان کرو، بے شک اللہ یحبو وہ محبت کرتا ہے محسنین سے، اور تم سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہیں تم سب ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، ہلاکت کی طرف، اور تم سب حسن کرو، احسان کرو، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو. لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، آیت نمبر وَأَتِمُّ، آیت نمبر 196، وَأَتِمُّ، تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو اور، اتمو تا میم میم تمام کرو، پورا کرو، واو الف تم سب، یہ بھی حکم ہے، اور تم سب پورا کرو، اور تم سب تمام کرو، مکمل کرو، الحج، ح جیم جیم حج، حج کو مکمل کرو، والعمرۃ و اور، عمرۃ عمرہ، للہ لا لیے، اللہ 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 کے لیے، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن لی یعنی فور لیے، اور تم سب مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر ان اگر، پھر اگر، اُحْصِرَ حصر حصر حصار کرنا یعنی گھیر لینا، وہ کسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جانا، اُحْصِر، ٹھیک ہے، سوری، فَإِنْ پھر اگر، اُحْصِر حصار کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی پیسو ہے، مجہول ہے، اور یہ کیسے پتا چلا پیسو ہے، پہلے دیکھیں الف کے اوپر ضمہ ہے، اور صاد کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو جب بھی یہ کمبینیشن دکھے گا آپ کو پاسٹ ٹینس میں، پیش اور زیر، تو یہ ہمیشہ ماضی مجہول کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی پاسٹ پیسو کا ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ یہ ترجمہ کریں گے، گھیر لیے جاؤ، اس نے گھیرا ترجمہ نہیں کریں گے، اسے گھیر لیا گیا، ان سب کو گھیر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور تم سب، فَإِن پھر اگر، تم سب، اوسر گھیر لیے جاؤ، پھر اگر تم سب گھیر لیے جاؤ، فما پھر ما جو، استیسرا، یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، یسر، یسرا ہم کہتے ہیں نا آسانی کو، تو جو بھی آسانی سے میسر ہو جائے، میسر ہو جانا یعنی اویلیبل ہونا، جو بھی اویلیبلٹی ہے اس کے مطابق، وہ پھر ما جو، استیسرا جو میسر ہو، جو آسانی سے مل جائے، جو بھی اویلیبل ہو، اسے تم گھیر لیے جاؤ، فما پھر جو میسر ہو جائے، آسانی سے مل جائے، یسرا آپ نے لفظ سنا ہوگا، یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور اسرا، ان مع العسر یسرا، تو اسرا کا مطلب مشکل، اور یسرا مطلب آسانی، عین سے آئے گا تو مشکل، یا سے آئے گا تو آسانی،
تو آسانی سے میسر ہو جائے یعنی مل جائے، تمہیں اویلیبل ہو، تم گھیر لیے جاؤ پھر جو آسانی سے میسر ہو، مل جائے، من الہدی، من سے، ہدی کہا جاتا ہے قربانی کے جانور کو، ٹھیک ہے، ہدی قربانی کے جانور میں سے جو میسر آ جائے اس کو کیا کر دو، قربان کر دو. ولا تحلقو، و اور لا نہیں، تحلقو تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف پلورل ہے، واو الف یعنی سب، ہا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے حلق، حلق حلق کرنا کہا جاتا ہے سر منڈوانے کو، ٹھیک ہے، جو شیو کیا جاتا ہے نا سر کو، اس کو کہا جاتا ہے حلق کرنا. تو وہاں پر جب ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد جو سر کو منڈوایا جاتا ہے یا وہ جو بالوں کا نچلا حصہ کاٹا جاتا ہے عورتوں کا، اس کو حلق کہا جاتا ہے. حلق کا اصل مطلب ہوتا ہے سر کو منڈوا دینا، یعنی گنجا ہو جانا، یا پھر اپنے بالوں پر اس طرح پھروا دینا، اس کو حلق کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیو کرنا، ٹھیک ہے. ولا اور نہیں، تا تم، واو الف سب، حلقہ حلق کرواؤ یعنی کہ منڈواؤ، رؤوسکم، را حمزہ سین اس کا روٹ پر راس یعنی سر، رؤوس اس کا پلورل ہے سروں، اور نہیں تم سب حلق کرو یا مونڈو تمہارے سروں کو، یور ہیڈس، ٹھیک ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تمہارے سروں کو، حتی یہاں تک کہ، یبلغ بلام غ، بلغا پہنچ جائے، یا وہ یتان کا یا یعنی وہ، بلغا پہنچ جائے، وہ کون، ہدی، ہدی کا جانور، قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، محلہ حلال گاہ، حلال کرنے کی جگہ، قربان گاہ کو بھی محلہ کہا جاتا ہے. ہاں جی، ولا تہلکو اور نہیں تم سب حلق کرو، نہیں تم سب منڈواؤ، رؤوسکم تمہارے سروں کو، راس کا پلورل ہے رؤوس یعنی سروں، ایک سر ہوگا تو راسن اور بہت سارے رؤوس، اور نہیں تم سب حلق کرواؤ یا سر منڈواؤ، اور نہیں تم سب منڈواؤ، رؤوسکم تمہارے سروں کو، حتی یہاں تک کہ، یبلغا یا وہ، بلغا پہنچ جائے، مطلب ٹو ریچ، بلغا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریچ، کہیں پر پہنچنا، پہنچ جائے، الہدیہ، الہدیو یعنی کہ قربانی کا جانور، قربانی کا جانور جب تک پہنچ نہ جائے، المحلہ، محلہ یعنی قربانی کی جگہ، محلہ یعنی جہاں پر حلال کیا جاتا ہے، ہا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حلال کی جانے کی، میم یعنی جگہ، حلال کی جانے کی جگہ یعنی محلہ، محلہ یعنی کہ جہاں پر قربانی کی جاتی ہے. اور نہیں تم سب حلق کرو تمہارے سروں کا، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی، محلہ قربان گاہ تک، یعنی کہ جہاں پر قربانی ہونے والی تھی وہاں تک پہنچ جائے. فمن کانا منکم، پھر من جو، کانا ہو، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فمن کانا پھر جو ہو، منکم من سے، کم تم میں سے، مریضن، ما را داد اس کا روٹ ورڈ ہے مریضن مریض، او بھی او یا، بھی اس کو، اذن تکلیف ہے، یعنی کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، من راسی ہی، من سے، راسی اس کے سر سے، اس کے سر میں کسی بھی قسم کی اذیت یا تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے اور وہ مریض ہے. فمن کانا منکم پھر جو ہو تم میں سے مریض، او بھی اذن یا پھر ہو اس کے ساتھ مصیبت پریشانی، یعنی کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو، من راسی ہی، اور وہ تکلیف کہاں ہونی چاہیے، من سے، راسی ہی اس کے سر سے، اس کے سر میں اگر کوئی تکلیف ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، رکا جا سکتا ہے. فمن کانا منکم پھر جو ہو تم میں سے ایک گروہ، او سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن پھر جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریضن یعنی مریض، او یا بھی اس کو، بھی کو، ہی اس کو کس کو، اس مریض کو یا اس شخص کو، اذن، اذن یعنی اذیت، اذیت یعنی تکلیف، پھر اس کو اذیت ہو یعنی تکلیف ہو، من راسی ہی اس کے سر سے، اس کے سر میں کوئی نہ کوئی قسم کی تکلیف ہو، را حمزہ سین اس کا دیکھیں یہ سنگولر آ گیا، روس کا، راسن ایک سر، روس اسی کا پلورل ہے،
रासिह اس के सर से या उसके सर में कोई तकलीफ हो। फफिदियतुन फिर फिदिया, फ डालिया रूट वर्ड है, फिर फिदिया फिदिया दे, मिन सुयामिन मिन से, अस्याम सियाम यानी रोजा, रोजों के जरिए से फिदिया दे दे, आओ या जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, सियामन फिदियातुन फिर वो फिदिया दे, मिन से सियामिन रोजों से, औ या सदक़तिन या सदका करे, औ या नुसुकिन नुसुक यानी कि कुर्बानी करे, या तो वो रोजे रख ले या सदका कर दे या फिर क्या करे वो कुर्बानी कर दे। अब सदका क्या है यहाँ पर, सियाम जो है रोजा है 3 दिन का, सदका है 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या फिर ये जो है नुसुक का मतलब होता है कुर्बानी करना, यानी कि बाकायदा कुर्बानी को पेश कर देना। इजा अमीन तुम, फिर इजा जब, अमीन तुम हमजा मीम नून, अमन में आ जाओ, अमन अमान में आ जाओ, तुम सब अमन में आ जाओ। फमन तमत्ता, फिर मन जो, तमत्ता मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है मता, मता यानी सामान का एंजॉय द थिंग्स, मता यानी फायदा उठाना। फिर जब तुम ईमान ले आओ, सॉरी अमन में आ जाओ, फिर अमना ईमान लाना भी क्या होता है, एक तरीके से अल्लाह की अमन में आ जाना होता है ना, यानी कि हम उसमें से निकल आए कुफ्र में से और ईमान में दाखिल हो जाए, तो दोनों का रूट वर्ड सेम है, ईमान ले आना या अमन में आ जाना। फिर जब तुम सब या अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता, फिर मन जो, तमत्ता मत्ता, मत्ता यानी फायदा उठाए, बिल उमरती उम्रे का, फिल हज्जा हज में उम्रे का भी फायदा उठा ले, यानी हज के साथ साथ अगर वो उम्रा भी कर ले, फद तमत्ता फायदा उठा ले, मता यानी फायदा उठा ले, बिल उम्रता उम्रा के साथ, इल हज हज तक, यानी यहाँ पर हज तमत्तो की बात हो रही है। इंशाल्लाह भी देखते हैं हम तमत्तो किसे कहते हैं। फमा फिर मा जो, इस्तईसरा मीम सीन या रा, सॉरी या सीन रा, युस्र युस्र यानी आसानी, और मैसर या मैसरा यानी मयसर होना, यानी किसी चीज का आसानी से अवेलेबल होना, ठीक है। फमन इस्तईसरा, फिर जो कामयाब, सॉरी फिर जो इस्तईसरा जो मयसर हो जाए, जो भी अवेलेबल हो जाए, मिनल हदी यानी जानवर में से, कुर्बानी के जानवर में से, हदी यानी कुर्बानी का जानवर, उसको क्या कर दो, ज़बा कर दो। फ मन लम यजिद, फिर मन जो, लम नहीं, यजिद या वो, वाव जीम दाल इसका रूट वर्ड है वजद यानी पाना, वो पाए, फमन लम यजिद, फिर लम मा मन लम नहीं, अभी देखें लईसा वर्ड आया था, अब लम वर्ड आ रहा है, फिर ला भी वर्ड आ चुका, तो ला लईसा लम सबका मीनिंग होता है नहीं। फमन लम, फिर मन नहीं, फिर मन जो, लम नहीं, यजिद या वो, यतान का यानी वो, वजदा पाए, फिर वो पाए, सियामा रोजे, फसियामा, फिर सियामा रोजे रखे, क्या ना पाए, वो हदी ना पाए, वो अगर उसके पास जानवर कुर्बानी का मौजूद ना हो तो वो रोजे रख ले। रोजे रखना कितने हैं, सलासत अय्यामिन, सलासा 3, अय्याम यौम का प्लूरल है, अय्याम या वाव मीम ही इसका रूट वर्ड है, सलाम सा इसका रूट वर्ड है, सलासा अय्यामिन 3 दिन, 3 दिनों के वो रोजे रख ले। फिल हज, हज में यानी जो हज के औकात में ही वो रोजे को रख ले। वसबअतिन, व और सीन ब आइन, सबआ का मतलब होता है 7, 7, और 7, इजा रजातुम, इजा जब, रजा रुजू करो यानी लौटो, तुम सब जब लौटो यानी अपने घरों को वापस आ रहे हो, तब तुम आके बाकी के 7 रोजे रख लो, यानी कि 10 रोजे में से 3 रोजे हरम में रख लो, बाकी 7 रोजे वहां पर रख लो अपने घर पहुंचकर।
تل کا عشرتن کاملہ، تل کا یہ عشرہ عین شین را، عشرہ یعنی 10، کاملہ کاف کامل یعنی کہ کاف میم لام، کامل یعنی مکمل، مکمل 10 دن ہیں۔ ذالکا، ذالکا یہ، لمن لی لیے، حرف جر لی لیے، من اس کے لیے جو، یہ اس کے لیے جو، لکم لا لیے، سوری لم، ایک منٹ ہم زوم کر لیتے ہیں، لمن اس کے لیے جو، مطلب یہ جو رول ہے 10 روزے کا، 3 روزے وہاں اور 7 روزے وہاں، ذالکا یہ، لمن اس کے لیے ہے یہ رول، لی لیے، من جو، لم نہیں، یکن یا وہ، کن ہو، اہلہ اہل، اہل یعنی گھر والے، ہو اس کے گھر والے، موجود ہوں، حاضر، حاضر یعنی موجود ہوں، المسجد الحرامی مسجد حرام میں۔ ذالک بھی لمن یہ اس کے لیے ہے جو نہیں موجود، نہیں ہو اس کے گھر والے موجود مسجد حرام میں، یعنی وہ باہر کی کنٹریز میں، کسی اور کنٹری میں یا کسی اور دیش میں رہتے ہیں، عرب کے سراؤنڈنگ میں نہیں رہتے، وہ حرم میں نہیں رہتے، تو ان کے لیے رول ہے کہ 3 روزے وہیں حرم میں رکھ لیں، باقی 7 روزے گھر جا کر رکھ لیں۔ پھر اس کے لیے جو نہیں ہو اس کے گھر والے، اس کے اہل، حاضر یا موجود مسجد حرام میں، واتقوا اللہ اور اتقوا تم سب ڈرو، اللہ اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، وعلموا اور تم سب علم رکھ لو، تم سب جان لو، ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، شدید یعنی سخت، العقاب عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، عقاب یعنی جلد سزا، سخت سزا دینے والا ہے، یعنی سیویئر پنشمنٹ، سخت سزا دینے پر قادر ہے، دینے والا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں، یہ آیت تھوڑی طویل ہے۔ وَأَتِمُّوا اور تم سب تمام کرو، پورا کرو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر فَإِن اُوسِرْتُم پھر اگر تم سب حصار کر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِی پھر جو بھی میسر ہو جائے، اویلیبل ہو جائے جانور میں سے، قربانی کے جانور میں سے، اسی کو کیا کر دو، کاٹ دو، اسی کو وہیں ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہیں تم حلق کرو، نہیں تم بالوں کو چھوٹا جو کیا جاتا ہے نا، کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے، اور نہیں تم حلق کرو یعنی سر کو منڈواؤ، اور نہیں تم حلق کرو رؤوسکم تمہارے سروں کا، یہاں تک کہ پہنچ جائے، بلغا پہنچ جائے، الہدیو محلہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک، پھر جو ہو تم میں سے مریضن مریض، پھر جو تم میں سے ہو مریض Where is that؟ ہاں جی۔ فمن کانا منکم پھر جو ہو تم میں سے مریض، او بھی یا بھی اس کو اذن تکلیف ہو، من راسی اس کے سر میں، اس کے سر میں تکلیف ہو کسی قسم کی، ففدیتن تو وہ فدیہ دے دے، من صیام روزوں کا، او صدقتن یا صدقہ کر دے، او نسکن یا قربانی کر دے، فاذا امنتم پھر اذا جب امنتم تم امن و امان میں آ جاؤ، یعنی اس گھیر سے باہر نکل آؤ، اس گھیراؤ سے باہر آ جاؤ امن میں، تو جو تمتع کرے یعنی فائدہ اٹھائے عمرہ کا حج کے ساتھ، حج کی طرف یعنی حج کے ساتھ، تو جو بھی اویلیبل ہو، جو بھی میسر ہو قربانی میں سے، تو وہ کر دے، یعنی کہ وہ قربانی کر دے۔ فمن لم یجد پھر جو نہیں پائے، پھر جو نہیں پائے اسے، یعنی کہ اس قربانی کے جانور کو، تو روزے رکھے 3 دنوں کے، پھر حجی حج میں، یا 3 دنوں کے روزے رکھے حج میں، وسبعۃ اور کیا کرے باقی 7 روزے رکھے، اذا رجعتم تم جب رجوع کرو، تم جب لوٹ آؤ، تم اپنے گھر سے مطلب حرم سے دوبارہ لوٹ آؤ، جہاں سے تمہیں لوگوں نے گھیر رکھا تھا، امن و امان میں آ جاؤ، تل کا عشرۃ کاملہ تو یہ 10 پورے مکمل کرنے ہیں،
10 روزے مکمل کرنے ہیں. ذالک لمن، یہ اس لیے کہ لمن جو، اس کے لیے جو ہاں جی ذرا جا تم، جب تم لوٹو، تلکا عشرتن کاملہ، یہ پورے مکمل 10 ہیں، 10 روزے ہیں. ذالک لہن، ذالک یہ، لہن ان لوگوں کے لیے ہے، سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لمن ان کے لیے ہے جو لم نہیں یکن ہو اہلہ، اس کے گھر والے، اس کے اہل موجود، حاضر موجود مسجد حرام میں. اور تم سب ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے. ایک مرتبہ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں ہم اس کا. اور تم سب پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، پھر اگر تم سب گھیر لیے جاؤ تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے، یعنی قربانی میں سے جو بھی جانور میسر ہو اسے قربان کر دو وہیں کے وہیں. اور نہیں تم سب حلق کرو، سروں کو منڈواؤ تمہارے سروں کو، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اس کی قربان گاہ تک، یعنی کہ قربان کرنے کی جگہ تک. پھر جو ہو تم میں سے مریض یا سفر میں، مریض یا اس کے سر میں تکلیف ہو، درد ہو یا کسی بھی قسم کی اذیت ہو، یعنی بیماری ہو، یا مریض ہو یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ دے دے ایک. پھر وہ فدیہ دے دے کن کن چیزوں کا؟ روزے کا، او صدقۃ یا صدقہ کر دے، یا پھر وہ نسک یعنی کہ قربانی کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن و امان میں آ جاؤ. فَمَن تَمَتَّعُ، پھر جو امن و امان میں، پھر جو آئے حج کے لیے اور کیا کرے؟ تمتع کرے، حج تمتع کرے. پھر جو فائدہ اٹھائے عمرہ کا حج کے ساتھ، تو جو بھی میسر آ جائے قربانی میں سے وہ قربانی کر دے. پھر جو نہیں پائے قربانی کا جانور تو وہ روزے رکھے 3 دن حج میں، پھر اور 7 جب وہ لوٹ کر واپس آ جائے تو اپنے گھر میں وہ 7 روزے رکھے. یہ 10 پورے ہوئے، یہ 10 پورے مکمل روزے ہوئے. یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں ہے ان کے رہنے، ان کے گھر والے حاضر یعنی موجود مسجد حرام میں. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. جلدی جلدی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت آسان سی آیتیں ہیں یہ. ول ٹیک 5 منٹس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن المحلہ، عن الاہلہ، وہ سب سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، یا جو بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف، اس چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند تو کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیلنڈر کا کام کرتا ہے. مواقیت ایکچولی کہا جاتا ہے کیلنڈر کو، ٹھیک ہے، کیلنڈر کا کام کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، کیونکہ تم اسی کے ذریعے سے اپنی ڈیٹس پتا کرتے ہو، اپنی تاریخیں پہچانتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے تمہیں پتا چلتا ہے کہ حج کب آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو حج کی تاریخ یا ہر مہینے کی ایکچولی میں تاریخ کو پتا کرتے ہو، لیکن یہاں پر حج کا ذکر آنے والا ہے، اس لیے حج کو یہاں پر مینشن کیا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرمتیں ہوتی ہے نا، اس کے اندر جنگ و جدل نہیں ہوتا، تو وہ چیز بہت اسپیسیفکلی بہت نوٹ کی جاتی تھی. حج کے لیے مواقیت ہے، کیلنڈر ہے. وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے. یعنی اب دیکھیں یہ جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ احرام باندھ لیا تو پھر ڈائریکٹلی گھر کے دروازوں سے نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ وہ وہیں رہا کرتے تھے. تو پھر وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بری بات ہے کہ ہم گھروں کے دروازوں سے داخل ہوں جب تک کہ احرام بندھا ہوا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اوپر سے چھتیں پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں، چھتیں پھیلانگ کر آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ کس قسم کی نیکی سمجھ رکھی ہے تم نے، اور یہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نیکی پیچھے سے دروازوں کے گھروں میں پیچھے سے آنا، یہ کون سی کس قسم کی نیکی ہے؟ بلکہ نیکی تو کیا ہے کہ بندہ اللہ کا تقوی رکھے، اللہ سے رب سے ڈرتا رہے، یہ اصل نیکی. اب دیکھیں ہم نے آیت بر پڑھی تھی
اسی طرح سے شروع ہوئی تھی بات وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ ہم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی سچے ہیں. تو اس کے بیچ میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہی اصل نیکی ہے. آیت نمبر 177 میں جو بات آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ تم جو نیکیاں اصل میں جو ہم نے بیان کر دی ہیں وہ کرنا، اور اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی رکھنا، گناہوں سے بچنا، یہ اصل نیکی ہے. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب گھروں سے تم داخل ہوگے تو اس کے دروازوں سے ہی داخل ہو، پیچھے سے داخل نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی رکھتے رہو، اور گناہوں سے بچتے رہو، تاکہ تمہیں کیا مل جائے؟ فلاح مل جائے. اور فلاح کسے کہا گیا ہے؟ جنت کو، تاکہ تمہیں جنت حاصل ہو جائے. آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، جیسے کہ وہ جنگ کرتے ہیں الذین، ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور حد سے زیادہ نہ بنو. یعنی کہ تمہیں جنگ کی شروعات نہیں کرنی، تمہیں ڈیفینس کرنا ہے، اپنا ڈیفینڈ یعنی دفاع کرنا ہے. تم دفاع کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، لیکن تم جنگ کو، اب یہ حکم مدینہ میں ہے کیونکہ یہ سورہ مدنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ میں کہا تھا کہ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے تم چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو، صرف صبر صبر صبر. وہاں پر ہاتھ، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن مدینہ میں حکم دیا گیا کہ اب تم جنگ کرو، اب تمہاری جو تلواریں ہیں نیام سے باہر آ جائیں، کیونکہ وہ تم سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، انہوں نے تمہارے ساتھ مقاتلہ کیا، تم سے جنگیں کی، تو تم بھی اب سیلف ڈیفینس میں اپنی دفاع کے لیے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. اور نہیں حد سے بڑھنا، حد سے نہ بڑھ جانا، جنگ کے معاملے میں بھی برابر کا رویہ اختیار کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھے گا چاہے وہ جنگ کا معاملہ کیوں نہ ہو، یعنی جنگ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اپنا پرسنل گرج شامل نہ ہونا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے کرتے ایک شخص نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. تو وہ جنگ کر رہے تھے، تو وہ قتل، مطلب ایک طریقے سے ان کو غصہ آ گیا، تو وہ اس کو قتل کرتے کرتے رک گئے. تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں، مطلب میں نے تو تمہارے چہرے پر بھی تھوک دیا اور سارا، تمہیں تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا. تو کہا کہ میں جنگ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر ابھی میں تجھے قتل کر دیتا تو کیا ہو جاتا، یہ میرے پرسنل اس کے لیے ہو جاتی، میرے کاز کے لیے ہو جاتی. تو حضرت علی نے پھر اس کو قتل نہیں کیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، وَقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا کہ اگر وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، اور تم ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، کیونکہ اب انہوں نے شروعات کی ہے تو تم اب اس کا بدلہ لوگے. اور جہاں کہیں، کیونکہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، تمہیں مکہ سے بے در کر دیا تھا، تمہیں جلا وطن کر دیا تھا، تو تم بھی کیا کرو، انہیں یہاں سے نکال دو. والفتنة اشد من القتل، اور قتل تو فتنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کا غلبہ نہ ہونا، یعنی شرک اور کفر جو ہے وہ فتنہ ہے، وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اس فتنے کو مٹانے کے لیے ان جو فتنہ پرور لوگ ہیں انہی کو مٹا دو. ٹھیک ہے، ولا، لیکن یہ بھی کب کرنا ہے؟ جب وہاں سے شروعات ہو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ہرگز جنگ نہ کرنا، تم ہرگز مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ وہاں پر خود سے جنگ نہ شروع کر دیں. اگر وہ مسجد حرام کے پاس جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر تم بھی اس وقت وہاں پر جنگ شروع کر سکتے ہو، لیکن مسجد حرام میں جنگ کرنا حرام ہے، منع ہے، پوری طرح سے فوربڈن ہے. ٹھیک ہے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، پھر تم بھی ان کو ان کے مطلب اس کا کام کا مزہ چکھاؤ. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا تو یہی بدلہ ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کر دیا جائے، ان کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے. آیت نمبر 193 وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ الْفِتْنَةُ، جب تک ان سے جنگ کرتے رہو، جب تک انہیں قتل کرتے رہو، جب تک کہ فتنہ
باقی نہ رہے، پوری طرح سے فتنہ کو زمین سے ختم کر دو، وَيَكُونُ دِينُ اور ہو جائے الدین للہ، اور دین صرف اللہ کا رہ جائے، اس روئے زمین پر صرف اسلام باقی رہے، باقی تمام ادیان جو ہے جو دین کفر پر اور شرک پر پلتے ہیں وہ سارے کے سارے فنا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، وہ جنگ نہیں کرتے، تو تم بھی پھر جنگ نہیں کرو گے، پھر تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے، الا علی الظالمین، سوائے جو ظلم کرتے رہے تو پھر تم نے ان سے جنگ کرتے رہنا ہے، ان کے معاملے میں پھر تم کیا کرو گے، ہاتھ کو نہیں روکو گے۔ آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر وہ حرمتوں والے مہینے میں تم سے جنگ کرتے ہیں، پھر تم نے ڈیفنس کے طور پر حرمت والے مہینے میں بھی ان سے لڑنا ہے۔ دیکھیں حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں چونکہ حج اور عمرہ کی نیت سے لوگ نکلا کرتے تھے، تو یہ شروعاتی دور سے کیا ہے، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، جدل کرنا اور برے کام کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا کیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ شروع شریعت سے پہلے شریعتوں میں بھی یہی معاملہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شہر حرام یعنی کہ حرمت والے مہینے میں چونکہ جنگ کرنا حرام ہے، لیکن اگر سامنے دشمن جو ہیں مشرکان مکہ جو تھے یا کوئی بھی اگر کیا کرے، جنگ کی شروعات کر دے، تو پھر تم نے دفاع کے طور پر ان سے جنگ کرنا، پھر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے، ورنہ تو کیا ہوگا، پھر وہ تمہیں سب کو قتل کر کے ختم کر دیں گے، تو تم اپنے دفاع کے طور پر جنگ ان سے کر سکتے ہو۔ والحرمات القصاص، کیونکہ حرمتوں کو انہوں نے پامال کیا ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر انہوں نے جنگ شروع کی ہے، تو اس کا بدلہ بھی لینا کیا ہے، تم پر لازمی ہے۔ حرمتوں کا بھی قصاص ہے، حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کر رہا ہے، جیسے مشرکان مکہ نے تم پر زیادتی کی، تمہیں گھروں سے نکال دیا، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیا، انہیں ان پر ظلم اور مظالم ڈھائے، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اب اس کا بدلہ لو، لیکن بالکل اسی برابر، حد سے زیادہ نہ بڑھنا، بمثلی، اسی برابر، اگر تم حد سے بڑھو گے، حد سے نہ بڑھنا مطلب زیادتی بدلہ لینے میں بھی اس کا ایکویویلنٹ بدلہ ہونا چاہیے، اس میں حد سے نہ بڑھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بدلہ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تو تقوی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں یہاں پر انفاق کی بات کیوں آ گئی اچانک سے، یہاں پر تو مقاتلے کی بات چل رہی تھی۔ اب دیکھیں جنگ کے لیے، جنگ تو ایسے تو نہیں ہونے والی، جنگ کے لیے پھر مال بھی لگتا ہے، مال لگے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وہ بھی ذہن سازی کی کہ دیکھو جب جنگ کے لیے کھڑے ہوگے تو کیا ہونا ہے، تمہیں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ فِي التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم جب جنگ میں مال کی ضرورت ہے، جب بھی جس موقع پر بھی مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا جائے اور تم اپنی جیبوں میں اسے سنبھال کے رکھو، اپنے بینک بیلنس میں اس کو چھپا کر رکھو، تو اس وقت تم کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یعنی کہ وہ مال بھی ہلاک ہوگا اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی لوگوں کے لیے یلغار لگا دی کہ اب مال کو خرچ کرنا ہے اور وہ پھر مال ہماری جیبوں سے نہ نکلے، تو پھر کیا ہے، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے، یہ مال کا خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ اللہ کے غضب کو کیا کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو انفاق کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ جنگ کے لیے انفاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ دیکھیں احسان کی ایک ڈیفینیشن جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائی ہے کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے وہ عبادت کا حسن جس میں تم ایسا سمجھو، تم ایسے محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہاری عبادت میں کیا آ جائے، اخلاص آ جائے، اور تم حسن سلوک کرو، تم احسان کرو، تم نیکیاں کرو، تینوں ترجمے ہوتے ہیں اس احسان کے، اور تم نیکیاں کرو یا حسن سلوک کرو یا خوبصورتی سے نیکیاں کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لاسٹ آیت، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور
عمرہ اور حج کی نیت کر لو تو اس کو مکمل کرو، یعنی اس کے تمام ارکان کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ، اگر تمہیں کسی وجہ سے گھیر لیا جائے، تمہیں دشمن گھیر لیں یا کسی وجہ سے تم حصار کر لیے جاؤ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی کہ جو بھی تمہیں پھر وہاں پر جانور میسر آ جائے، جس جگہ پر تمہیں گھیرا گیا ہے وہیں کے وہیں قربانی کر دو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ، اور تب تک کہ اپنے سروں کو نہ مونڈو، جب تک کہ حلق نہ کرو، جب تک کہ وہ محلہ یعنی کہ قربان گاہ تک تمہاری قربانیاں نہ پہنچ جائیں، یعنی کہ تمہاری جو جانور قربان نہ ہو جائیں، اس سے پہلے تمہیں حلق نہیں کرنا۔ اگر تم اس سے پہلے، وقت سے پہلے یعنی قربانی ہونے سے پہلے اپنے سروں کو منڈوا دیتے ہو تو پھر دم دینا پڑے گا، یعنی پھر اس کا کیا کرنا پڑتا ہے، کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہے اور اس کو قربانی سے ہی پہلے اپنے بالوں کو منڈوانا پڑ جائے، تو وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، فدیہ دے دے یعنی کمپنسیٹ کر دے۔ کس طرح سے کمپنسیٹ کرے گا، وہ یا تو روزے رکھ لے یا صدقہ کر دے یا پھر کیا کر لے، قربانی کر لے، قربانی کا ایک اور جانور اس کے بدلے میں قربان کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اپنے اس حصار سے، اس گھراؤ سے باہر آ جاؤ، دشمنوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ یا امن میں آ جاؤ، تو کیا کرو، جو حج تمتع کرے، جو اب دیکھیں حج کے 3 قسمیں ہیں۔ حج تمتع، تمتع کہا جاتا ہے کہ حج کے لیے جب جائیں تو پہلے عمرہ کر لیں، عمرہ کے لیے ایک احرام باندھ لے، پھر وہ عمرہ مکمل ہو جائے تو پھر حج کے لیے احرام باندھ لیں اور اس طرح سے عمرہ اور حج دونوں کر لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، حج کے ساتھ ساتھ ایک عمرہ کا بھی فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ مشرکان مکہ میں ایسی رواج تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک بار حج کی نیت کر لی تو حج ہی کیا جائے گا، عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ حج کے ساتھ اگر عمرہ کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حج تمتع ہے، کیونکہ جو دور سے آنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے نا، وہ روز روز تو نہیں آتے، وہاں پر قریب بھی نہیں رہتے، تو ان کے لیے تمتع بہتر ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے حج قران، حج قران وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بار حج کے لیے وہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھ لیا جاتا ہے، جب تک یہ دونوں مکمل نہیں ہو جاتے احرام نہیں کھولا جاتا۔ اس میں تمتع میں 2 الگ الگ احرام باندھے جاتے ہیں ایک ساتھ، اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حج کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں کیا جاتا۔ تمتع، قران اور افراد، افراد صرف حج، قران جو اس میں دونوں حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے کر لیا جائے، اور 2 الگ الگ احراموں سے جو کیا جاتا ہے وہ تمتع ہے، اور جو جنرلی ہم جو انڈو پاک والے ہوتے ہیں وہ تمتع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو حج تمتع کرے یعنی کہ جو حج میں عمرہ کا بھی فائدہ اٹھائے، تو وہ کیا کرے، وہ دونوں کی الگ الگ قربانی کرے، عمرہ کی بھی اور حج کی بھی، جو بھی میسر قربانی آ جائے۔ فمن لم یجد فصیام، پھر اگر اس کے پاس قربانی میسر نہ ہو تو کیا کرے، 3 روزے رکھ لے اسی میں، حج کے دوران یا میں 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ 10 تاریخ کو عید کا دن ہوتا ہے نا، تو اس دن روزہ نہ رکھے، باقی 3 دن اس سے پہلے روزہ رکھ لے حج کے موقع پر ہی، حج کے دنوں میں، اور باقی 7 روزے گھر پر لوٹنے کے بعد، اپنے جگہ پر لوٹنے کے بعد کیا کرے، اس کو مکمل کر لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے دن ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے روزے رکھنا اور پھر گھر پر جا کر جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ باہر کے رہنے والے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔